محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری ماؤں اور بہنوں، علم کی فضیلت، علم کا مرتبہ، علم کا مقام شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے جن کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، ایسے لوگ بقیہ لوگوں کے مقابلے میں درجات کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں میں سے انہی لوگوں کا درجہ بلند کیا ہے جو صاحب ایمان ہیں، جن کا اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، جن کا قرآن کریم کی صداقت پر ایمان ہے، جن کا اسلام مذہب اسلام کے مکمل دین ہونے پر ایمان ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کے ایمان سے آراستہ اور پیراستہ ہیں، جو لوگ اس قسم کے ایمان سے مالا مال ہیں، وہ لوگ درجات میں ان لوگوں کے مقابلے بہت بلند ہیں جو لوگ علم ایمان سے محروم ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی میں آستھا نہیں رکھتے، جن لوگوں کا اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ویلیو لیس ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اب آ جائیے، ایک صاحب ایمان کا جو دائرہ بنا، صاحب ایمان کی جو منڈلی بنی، صاحب ایمان اصحاب ایمان کا جو دائرہ اور سرکل بنا، جو جماعت بنی، اس جماعت میں یعنی ایمان والے لوگوں میں سب سے زیادہ بلند درجہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ علم دین کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہیں، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے مالا مال کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا علم عطا کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے احادیث رسول کے علم سے نوازا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے، یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین کو ہم جتنا زیادہ پہچانیں گے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہماری پہچان جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہم اللہ رب العالمین کے محبوب ہوں گے، اتنا زیادہ ہمارا درجہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بلند و بالا ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا، جن لوگوں کو ایمان سے نوازا گیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے سب سے اچتم انسان بننے کے لیے، سب سے اونچا انسان بننے کے لیے، سب سے اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ علم دین کو حاصل کر کے اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، علم دین کو حاصل کر کے اسی کی روشنی میں اپنے ایام گزارنے ہوں گے، علم کو حاصل کر کے اسی کی روشنی میں اپنے گھر پریوار اور سماج کی رہنمائی کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہمارا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے اونچا اور سب سے بلند ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ دو طرح کے انسان ہیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک انسان عالم ہوتا ہے، ایک انسان صرف عابد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں کرتا ہے۔ تو ایک انسان وہ جو تپسیا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے،
صدقات و خیرات کرتا ہے، دیگر نیکیوں کو انجام دیتا ہے، عبادت کے جو دیگر طریقے ہیں ان طریقوں کو اپناتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو عالم ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں وہی فرق ہے جو فرق میرے اور امت کے سب سے کمتر انسان میں ہے. یعنی امت اسلامیہ کا کوئی کمتر انسان، صاحب ایمان جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے کمتر انسان ہے، ان کا مقام اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ ہے؟ بہت کم ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن بہت کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام دیا؟ سید الانبیاء اللہ کے رسول کو بنایا، امام الانبیاء اللہ کے رسول کو بنایا. پوری آج تک انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ان تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انسان ہیں. وہ مقام اللہ کے رسول کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو بلند و بالا بنانے کے لیے صاحب علم بننا پڑے گا. آپ عبادتیں کیجئے، ریاضتیں کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، تمام ساری عبادتیں انجام دیجئے. لیکن ان عبادتوں کو انجام دینے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے پہلے اس کے تعلق سے جاننا ضروری ہوتا ہے. کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے تعلق سے جاننا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر وہ کام ٹھیک ہوتا ہے. ایک انجینئر بغیر علم کے مکان کا نقشہ نہیں بنا سکتا. ایک ڈاکٹر بغیر ڈاکٹری کی ڈگری یا بغیر ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کیے ہوئے آپریشن تھیٹر میں نہیں جا سکتا. تو ایک عالم، ایک عابد جس کو عبادت کرنا ہے، ایک عابد جس کو اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اسے بھی علم کے زیور سے آراستہ ہونا ہوگا تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کے جائز طریقے کیا ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نظر و نیاز کے جائز طریقے کیا ہیں، کون سی عبادتیں جو کرنی ہے کس طریقے پر کرنی ہے، کون سی عبادتیں ہیں ایسی ہیں جو بدعت پر مبنی ہیں جن سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں کب پتہ چلیں گی؟ یہ ساری چیزیں تب پتہ چلیں گی جب ہم علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم سے جوڑیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں. روزی روٹی کا مالک اللہ رب العالمین ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ اس کی تنخواہ کم ہوگی، اس کی انکم کم ہوگی. علم کا مقصد کبھی بھی پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے. علم کا مقصد، علم کا حاصل کرنے کا مقصد اپنے اندر ترقی، اپنے آپ کو مرتب کرنا، اپنے آپ کو بااخلاق بنانا ہونا چاہیے. علم کا مقصد کبھی بھی پیسہ نہیں ہونا چاہیے. علم حاصل کرنے کا جس نے بھی مقصد اور ٹارگٹ پیسہ بنایا ہے یقیناً وہ گمراہ انسان ہے. اس نے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا. پیسہ کمانے کے لیے کیا ہے؟ پیسہ آپ بہت طریقوں سے کما سکتے ہیں. آج تو طرح طرح کے طریقے پیسہ کمانے کے لیے نکل چکے ہیں. لیکن علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد ہونا چاہیے کہ علم کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں کوئی بھٹکا نہیں سکے گا، ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، ہمیں کوئی سیدھے راستے سے دور نہیں کر سکے گا، ہمیں اللہ رب العالمین کی سے کوئی دور نہیں کر سکے گا، ہمیں بدعت کے راستے پر کوئی کھڑا نہیں کر سکے گا، ہمیں سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو اپنانے کے لیے آمادہ نہیں کر سکے گا. ان ساری چیزوں کو لے کر کے، ان ساری مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. حاضرین کرام، ایک اور حدیث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے کیا فضیلت بیان کی ہے. کیا فضیلت بیان کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. یعنی جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی انسان کو جنت کے کسی راستوں میں سے کسی راستے کا راہگیر بنا دیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جیسے ہی گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ جنت کے راستے پر چل پڑا. یعنی علم جیسے جیسے حاصل کرے گا اور علم کی روشنی میں جیسے جیسے وہ اپنی زندگی گزارے گا ویسے ویسے اس کی راستے جنت کے لیے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا.
ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ ہمیں علم حاصل کرنے کا یہ مقصد سامنے رکھنا چاہیے کہ علم حاصل ہم اس لیے کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کے اپنی آخرت تیار کریں، اپنی آخرت تیار کریں، اپنی جنت کو تیار کریں اور جہنم سے بچ سکیں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے علم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ علم حاصل کرنے کا مقصد جنت کا حصول۔ تو جو شخص علم کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا، جو شخص علم کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا، اپنے دوستوں احباب کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کے لیے علم حاصل کرنے نکل پڑا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت کا راہگیر بنا دیتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ ایسا انسان جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، تمام کی تمام مخلوقات ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں کتنی مخلوقات پائی جاتی، کوئی گن سکتا ہے؟ آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں، سمندروں میں کتنی مخلوقات ہیں، جنگلوں میں کتنی مخلوقات ہیں، کوئی بھی شخص اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ تمام کی تمام مخلوقات ایسے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو انسان علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اسٹوڈنٹ سے، ودیارتی سے، طالب علم سے خوش ہو کر کے فرشتے ایسے طالب علم کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو ایسے انسانوں کے لیے بچھا دیتے ہیں جو علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ آج دنیا میں ہمارے لیے کوئی قالین بچھا دے تو ہم ڈھنڈورا پیٹ دیں گے، اخباروں میں ہم اپنا نام چھپوا دیں گے اور سیلفی وغیرہ کھینچ کر کے سوشل میڈیا کے تمام سائٹس پر ڈال دیں گے۔ فرشتہ اللہ رب العالمین کا سب سے مقرب اور محبوب ترین مخلوق جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، ایسی مخلوق اللہ رب العالمین کے اس بندے کے لیے اپنا پر بچھا دیتی ہے جو بندہ علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو بندہ علم کی جستجو میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کے لیے علم کے تلاش میں تگ و دو کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کا وہ مخلوق جو فرشتے کی شکل میں ہے وہ اپنا پر بچھا دیتی ہے۔ کتنا بڑا شرف چاہیے، کتنی بڑی فضیلت چاہیے، اور کیا چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ ایک مسلمان مرنے کے بعد ہی جیتا ہے، اس دنیا میں جینے کے لیے بہت پریشان ہوئیے۔ آخرت آپ کی کیسے اچھی ہو جائے اس کی فکر اپنے ذہن میں پیدا کیجئے، اور اس کی فکر پیدا تبھی ہوگی جب ہم علم حاصل کریں گے، اور علم تبھی حاصل کریں گے جب اپنے اندر جاگرکتا پیدا کریں گے علم کے تعلق سے۔ اس لیے اپنے آپ کو علم کے تعلق سے بیدار کیجئے، علم حاصل کرنے کے لیے جاگرک ہوئیے، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیے۔ علم دین وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ علم جس سے شریعت کے احکام کا علم ہو، تاکہ ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کے مطابق زندگی گزار سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اپنے آپ کو بامراد بنا سکیں، اپنے آپ کو باوقار بنا سکیں، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین پر چل کر کے اپنی زندگی کو پربہار بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں سنتے چلیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص من غدا الی المسجد، جو شخص مسجد آتا ہے اور اس کے مسجد آنے کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا یا علم سکھانا ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ طالب علم ہوگا چاہے استاذ ہوگا، تو جو استاذ اور طالب علم کی شکل میں مسجد میں آتا ہے، علم سیکھنے یا سکھانے کے غرض سے کوئی مسجد میں آتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اسی اجر سے نوازے گا جو اجر ایک مکمل حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ حج کرنے والے کا کیا مقام ہے؟
بہت مشہور بات ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں کہ حج کرنے والا جب حج کر کے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کی شکل و صورت یا اس کی حیت، اس کی حالت، اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو ایک نوزائیدہ بچے کی ہوتی ہے، نوجات ششو کی جو حالت ہوتی ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، ویسا ہی اس انسان کی بھی وہی حالت ہوتی ہے جو انسان حج کر کے واپس لوٹتا ہے۔ اور یہ ثواب، یہ مرتبہ، یہ مقام اس انسان کو بھی حاصل ہوگا جو مسجد میں علم سیکھنے اور سکھانے کے غرض سے آئے گا۔ پتہ کیا چلا؟ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد پوری کی پوری یونیورسٹی بھی ہے۔ مسجد میں ہر طرح کی تعلیم دی جا سکتی ہے اور ہر وہ بات بتلائی جا سکتی ہے جس سے انسان امراد زندگی گزار سکے، جس سے انسان بامعنی زندگی گزار سکے، جس سے انسان کی زندگی میں ترقی اور انتی آئے۔ ہر وہ بات یہاں سے سیکھی جا سکتی ہے اور ہر وہ بات کو سیکھ کر کے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے گزار سکتا ہے۔ تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے واسطے علم کے تعلق سے بیداری پیدا کیجیے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو، پورے سماج اور سوسائٹی کو میں دیکھتا ہوں، خاص کر اس بستی کو میں دیکھتا ہوں، مجھے بہت قلق ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی بڑی جماعت، اور اس جماعت میں مطلب جو بھی یہاں تعداد ہے، اس تعداد میں اتنی چھوٹی تعداد میں لوگ رہنے کے باوجود اپنے بچوں کو، حالانکہ اللہ رب العالمین نے وسائل سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے اسباب دیے ہیں آپ کو، آپ غریب نہیں ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے تعلق سے علمی طور پر جو مطلب جاگرکتا نہیں ہے آپ کے اندر، یہ افسوسناک ہے، یہ افسوسناک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گمراہی پھیلتی جا رہی ہے، لوگ گناہ کو ثواب، ثواب کو گناہ سمجھتے جا رہے ہیں، اور برائی کو اب برائی سمجھنا لگ بھگ چھوڑ دیا لوگوں نے، برائی کو برائی سمجھنا لگ بھگ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کیونکہ اس کے اندر سے ڈر ختم ہو گیا، اس کے اندر سے خوف ختم ہو گیا، اور وہ خوف آتا کب ہے؟ وہ خوف علم کی روشنی میں آتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین کے بندوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا صحیح معنوں میں وہی انسان ہے جو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا عالم بندہ ہے وہی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ تو اس ڈر کو، اس تقوی کو، اس خشیت کو، اس خوف کو حاصل کرنے کے لیے علم کے زیور سے خود کو آراستہ کیجئے، علم سے اپنے آپ کو سنواریے اور سجائیے، علم سے اپنے آپ کو لیس کر لیجئے۔ علم بہت بہترین ہتھیار ہے، علم بہت ہی سکاراتمک ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے اخلاق آپ کی زندگی سے نکلے گا، آپ بااخلاق بنیں گے، آپ کا اچھا ویوہار ہوگا، آپ کا اچھا چرتر ہوگا، آپ کے ویوہار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے چرتر سے، آپ کے آبھاؤ سے لوگ متاثر ہوں گے، اور متاثر ہو کر کے لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے، لوگ آپ سے کچھ سیکھنا چاہیں گے، اور یہ ساری چیزیں تب حاصل ہوں گی جب ہم علم حاصل کریں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو عالم بنائیے اور عالم بعمل بننے کی کوشش کیجیے۔ عالم تو بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، لیکن عالم بننے کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی جو آپ نے حاصل کی ہے اس روشنی میں اپنی زندگی کو چلائیے، اس روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کیا کرے گا؟ اپنا مقرب بندہ بنائے گا، اپنے آپ کو اپنا محبوب بندہ بنائے گا۔ تب جا کر کے وہ فضائل آپ کو حاصل ہوں گے جن فضائل کا آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، مخلوقات جو دنیا اور آسمان اور زمین میں پائی جا رہی ہیں وہ ساری مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اللہ رب العالمین کا وہ فضل آپ کو حاصل ہوگا، جو فضل اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو فضیلت میری ایک ادنا انسان پر ہے وہی فضیلت تمام انسانوں پر کس کی ہے؟ وہی فضیلت عابدوں پر اس انسان کی ہے جو عالم ہے، عالم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا لیکن عابد گمراہ ہو سکتا ہے۔ عابد کے اندر جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کے اندر عبادت کرنے کی لالچ ہوتی ہے، اس کے اندر عبادت کرنے کی للک اور تڑپ ہوتی ہے، اور اس تڑپ کو لوگ محسوس کر کے غلط طریقے پر لے جا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور ایک عابد انسان عبادت سمجھ کر سب کچھ کرنے لگتا ہے، لیکن جو عالم ہوگا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، اسے کوئی بھٹکا نہیں سکے گا، اسے کوئی اس راہ راست سے دور نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے علم کو حاصل کیجئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ العلم خیر من المال، علم، مال، سمپتی، جائیداد، گاڑی، گھوڑا اور جو دیگر زندگی کی سہولیات ہیں سب کچھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ العلم یحرسک، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالِ، اور مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔
علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، علم آپ کو صحیح دشا دکھاتا ہے، علم آپ کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، لیکن مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ مال کی حفاظت نہیں کریں گے آپ کا مال برباد ہو جائے گا، آپ کا مال ویرتھ ہو جائے گا۔ اور کیا فرمایا؟ العلم حاکم والمال محکوم علیہ۔ علم کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے۔ جو عالم ہوگا، جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جو جتنا بڑا جانکار ہوگا، اس کا درجہ اتنا زیادہ اونچا اور بلند ہوگا۔ والمال محکوم علیہ، اور مال سمپتی جائیداد پر حکومت کی جاتی ہے، اس کو اپنے کنٹرول سے چلایا جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ العلم والمال تنقصه النفقۃ، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور علم جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اس کے اندر اتنی زیادہ ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر اور اس میں تجدید آتی ہے، اس میں نیاپن آتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں العالم افضل من الصائم والقائم والمجاہد۔ ایک عالم انسان کا مرتبہ ایک روزے دار سے، ایک رات میں تہجد پڑھنے والے سے، اور ایک اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے سے افضل ہے، یعنی بڑا ہے۔ ایک انسان پوری زندگی نفلی روزے رکھتا ہے، پوری زندگی تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، تو ان تمام لوگوں کے مقابلے میں وہ شخص بڑا ہے، وہ شخص عظیم ہے، وہ شخص مہان ہے جو عالم ہے، جو دین کا جانکار ہے، جس کے پاس دین کی صحیح روشنی ہے، جن کے پاس اللہ رب العالمین کی معرفت ہے۔ ایسا انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں مہان ہے، بڑا ہے اور عظیم ہے۔ اس لیے ان تمام ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان تمام ساری چیزوں کو سننے کے بعد، اگر ہمارے اندر علم کے تعلق سے جاگرکتا نہیں آئی تو پھر ہمیں اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، تاکہ ہم علم سے محبت کر سکیں، علم سے محبت کر سکیں، علم کے تعلق سے بیداری پیدا کر سکیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر سکیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر سکیں۔ جب آپ عالم ہوں گے، جب آپ جانکار ہوں گے، جب آپ سسٹم کو سمجھیں گے، جب آپ چیزوں کو سمجھیں گے، تو آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، بہت ساری سرکاری اسکیمیں بھی ہیں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، اوپر کے ادھیکاری اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہیں معلوم ہے، تو سسٹم کو جانیے گا نہیں، چیزوں کو سمجھیے گا نہیں، تو اسکیموں کو کیسے حاصل کیجیے گا؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ سرکار جو چیزیں چلاتی ہیں، سرکار سڑک بناتی ہے ہماری سہولت کے لیے، سرکار بجلی دیتی ہے ہماری سہولت کے لیے، سرکار دیگر سہولیات دیتی ہے ہماری سہولت کے لیے، تو ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس تو دیتے ہیں لیکن وہ سہولتیں ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ تو دنیا میں بھی سرکاری اسکیموں کو یا دیگر فوائد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا ہوگا، اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ علم کی روشنی سے نوازنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ علم کی طرف بچیوں کو بھی بڑھانا ہوگا، تب جا کر کے ہماری کامیابی اور کامرانی دونوں استر پر ہو سکتی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی ہم دنیا میں بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں بھی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے والا بنائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راستے میں جو بھی بندشیں ہیں، یعنی اپنے بچوں کو باہر بھیجنے میں ہمارے لیے جو بھی بندشیں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی بادھائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بادھاؤں کو توڑ دے اور ہمارے لیے علم کا راستہ ہموار ہو جائے، تاکہ ہمارے لیے بچہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے، ہمارے لیے وہ بچہ اس دنیا میں بھی بھلائی کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جن کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم ہے، اور تیسری وہی بات جو ہمارے اس حدیث کی پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک بچہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ وہ بچہ آپ کا پوتا ناتی بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بچی آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، پوتی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھتیجی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھانجی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بھانجا، مطلب ریلیٹیو کا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ عالم ہوگا، جانکار ہوگا اور نیک ہوگا
تو یقینی معنوں میں وہ آپ کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔